درود شریف۔ الحمد لله العزيز الغفار والجليل الجبار، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المصطفى المختار، صاحب التاج والمعراج وصاحب العزة والوقار، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا مرشدنا ومحسننا ومنعمنا ومأوانا وملجأنا وملاذنا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فقیہ الازہر، استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر قبلہ مفتی عبد الرحمن ٹھٹوی، مناظر اسلام علامہ ڈاکٹر غلام نبی مدد اللہ العالی، شیخ الحدیث صوفی رضا محمد عباسی مدد اللہ العالی، زینت اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبد الوہاب سکندری، حضرت مولانا امیر بخش سکندری، حضرت مولانا غلام قادر سکندری، حضرت مولانا کرم اللہ آریجوی مدد العالی، پیر طریقت رہبر شریعت سید رازق ڈنو شاہ مدد العالی، دیگر علماء کرام و مشائخ اعظام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رب کائنات کے بے حد و حساب احسانات اور انعامات ہیں کہ جس مالک کریم رب کائنات نے ہمیں اس بابرکت نورانی محفل کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس ایک محفل کے اندر اتنے بڑے جید علماء کرام کا دیدار، اللہ کے کامل ولی کے مزار کا دیدار، اور یہ صالحین بندے، یہ تہجد گزار بندے، یہ اللہ کے ذاکر بندے، یہ اللہ اللہ کا نام جپنے والے بندے، یہ اللہ کو راتوں کو اٹھ کر منانے والے بندے، اتنا بڑا اجتماع پورے پاکستان سے، چاروں صوبوں سے، یہ محبت والوں کا اتنا بڑا اجتماع رب کائنات کے بے پایاں احسان ہے کہ ہمیں ایک محفل میں اتنے اللہ والوں کا رب نے دیدار نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نورانی محفل کے جو اثرات ہیں اور ثمرات ہیں، رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو منور فرمائے،
اور جس اللہ کے کامل ولی کے عرس مبارک میں ہم حاضر ہوئے، رب ذوالجلال ان کی روح پرفتوح کے انوارات اور تجلیات سے ہمارے قلب و باطن کو منور فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ آج مسلمان انفرادی طور پہ دیکھیں یا اجتماعی طور پہ دیکھیں یا بین الاقوامی سطح پر دیکھیں، آج مسلمان بڑی تنگ دستی اور بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پر اور ملکی طور پر آج مسلمانوں پر بہت ہی کٹھن وقت ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے حال پر رحم و کرم کرے۔ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے اس مشکل دور سے ہمیں رب ذوالجلال پار پہنچائے، اور جو اسلام کی اور مسلمانوں کی وہ جو عظمت رفتہ قرون اولا میں تھی، رب ذوالجلال ان آنکھوں سے وہ عظمت رفتہ پھر سے دکھائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم رسوائیاں دیکھ رہے ہیں، یہ جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اپنے نجی زندگی میں دیکھیں، اپنے معاشرتی زندگی میں دیکھیں، اپنی سیاسی زندگی میں دیکھیں، اپنی سماجی زندگی میں دیکھیں، اپنی بین الاقوامی زندگی میں دیکھیں، ہم جو تکالیف اٹھا رہے ہیں، ہم جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے دین سے، ہم اپنے محبوب سے، ہم اپنے مرکز سے، ہم اپنے محور سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ گنبد خضرا کے مکی سے، ان کی غلامی سے ہم جو دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم ذلتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر یہ امت گنبد خضرا کے مکی سے اپنی غلامی کا رشتہ جوڑ لے، اپنے دلوں کی تاریں گنبد خضرا سے ملا دے، تو خدا کی عزت کی قسم آج بھی آواز ہو جائیں۔ اگر یہ جو قوت ہماری منتشر ہو چکی ہے یہ مجتمع ہو جائے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھی قوت، دنیا کا کوئی بھی پاور اسلام کو نیچا دکھا نہیں سکتا۔ یہ آفاقی دین ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ غلطیاں ہماری ہیں، قصور ہمارے ہیں، ہم بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑیوں میں بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے۔ اس انتشار نے، اس افتراق نے ہمیں ان ذلتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج وقت کی تقاضا ہے، آج دور کی تقاضا ہے کہ مسلمان آج پھر دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عزیزان گرامی، ایک تسبیح ہے، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، دانے نظر آتے ہیں لیکن ان دانوں کو ملانے والا دھاگا نظر نہیں آتا۔ جی بولو، وہ دھاگا نظر نہیں آتا۔ اگر وہ دھاگا ہے تو یہ 100 من کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو من کا منکے سے جدا ہو جاتا ہے، یہ انتشار کا شکار ہو جاتی۔ اس کو اب آپ تسبیح نہیں کر سکتے، اس کو 100 دانوں کی تسبیح نہیں کہہ سکتے، یہ تو دانا دانا جدا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آج ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے، عشق رسول، عشق مصطفیٰ، میرے آقا کی غلامی، مدینے والے آقا کی غلامی، وہ دھاگا ہے جو امت کو پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کر لیں، اگر دلوں میں
سچی غلامی رسول کا جذبہ پیدا کر لیں، خدا کی عزت کی قسم یہ سارے انتشارات ختم ہو جائیں، سب یکجان ہو جائیں۔ رب کائنات نے یہی تو قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کی نعمت وہ کیا نعمت ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تمہاری تلواریں میانوں سے نکلی ہوئی تھی، تم لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہا کرتے تھے، پھر وہ میری نعمت تمہارے پاس آئی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ کیا نعمت تھی؟ وہ مدینے والے آقا کی آمد تھی، وہ آمد مصطفیٰ تھی، وہ میلاد مصطفیٰ تھا، وہ مدینے والے آقا کی جلوہ نمائی تھی۔ جب تم نے اس محبوب کی غلامی کو تھام لیا، اس رسی کو پکڑ لیا، تو تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں۔ تم جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ پھر آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گھڑے کے کنارے بیٹھے تھے، جب وہ میری نعمت تمہارے پاس آئی تو تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ وہ نعمت آمد مصطفیٰ ہے، وہ مدینے والے آقا کی ذات بابرکات، محبوب کی ذات ستودہ صفات، وہ نعمت بن کر تمہارے پاس آئے کہ تمہاری دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیا، تمہیں انتشار سے نکال کر اتفاق کے دھاگے میں پرو دیا۔ اب تم اس نعمت کا ذکر کرو، بولو بولو اس نعمت کا، بولو اس نعمت کا، اس نعمت کا ذکر کرو۔ کیوں ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، ذکر کا مذکور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ذکر کرتے کرتے مذکور کی محبت آ جاتی ہے، پھر جب مذکور کی محبت آ جائے، جب مذکور کی محبت آ جائے تو پھر اس نسبت والی ہر چیز بھی محبوب لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ آج 24 ربیع الاول کی رات ہے، ہم نے محافل میلاد منائی، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر سنی کے گھر میں میلاد ہوا، لیکن ذرا توجہ سے سنیے، ہم جس محبوب کا میلاد منا رہے ہیں، کبھی سوچا کہ اس محبوب کو بھی منایا ہے کہ نہیں منایا؟ کیا اس محبوب کو منانے کا راستہ بھی اپنایا ہے یا نہیں اپنایا؟ بے شک میلاد منائیں گے، مناتے رہیں گے، یہ ہم سنیوں کی پہچان ہے۔ کیا آپ صرف اردو نہیں سمجھتے؟ کیا میری بات سمجھتے نہیں ہیں؟ بولیے سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولیے۔ میلاد منائیں گے، میلاد ہماری پہچان ہے، میلاد منائیں گے جب تک جان میں جان ہے، آقا کی آمد کی خوشیاں منائیں گے، میلاد بھی منائیں گے اور اس محبوب کو بھی منانا سیکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کس جگر پہ چل پڑے ہیں، آپ کی زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے۔ کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی خیانت کر رہا ہے، کوئی لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے،
کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مکاری اور فریبکاری کر رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی تہجد نہیں پڑھتا، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، براریوں میں آپ جا کر دیکھیں مساجد بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں لیکن ایک بھی آدمی نماز کے لیے نہیں آتا۔ کیا محبوب کو منانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کیا محبوب کو اس طرح راضی کیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم اپنے احوال کو دیکھیں، اپنی زندگی پر نظر پھیرائیں کہ ہماری زندگی کس طرف چل پڑی ہے۔ ترسم نہ رسی بکاب اعرابی این راہ کے تو میں روی بترکستان است، کہتا ہے کہ میں حرم کی طرف جا رہا ہوں اور راستہ پکڑا ہے ترکستان کا، یہ ترکستان والا راستہ چھوڑ دے، راستہ پکڑنا ہے تو مدینے والا راستہ پکڑ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ حضرت امام نبھانی سعادت الدارین میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی بادشاہ کا مصاحب تھا، بڑے فسق و فجور میں اس کی زندگی گزرتی تھی، دن رات گناہوں میں اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ تو اپنے محبوب کی بے فرمانی کر رہا ہوں، اپنے محبوب مدینے والے آقا کے احکام کو چھوڑ کر میں تو ان کو ناراض کر رہا ہوں۔ اس کی دل میں خیال آیا کہ اے کاش میں وہ راستہ اپناؤں جس راستے پہ میرے محبوب راضی ہو جائے۔ بس یہ خیال آیا اور اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، درود پڑھنا شروع کر دیا اور نماز شروع کر دی۔ وہی رات ادھر اس نے توبہ کی، ادھر وہ میرے محبوب کے سامنے دامن پھیلا کے کھڑا ہوا۔ وہی رات ہے حضرت عبد الواحد بن زید اللہ کے کامل ولی ہیں، وہ خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتے ہیں، میرے آقا کے مکھڑے کا دیدار ہو گیا، سرور عالم کا جلوہ نظر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہی بادشاہ کا مصاحب جو فسق و فجور میں زندگی گزارنے والا تھا، اس کا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے آقا رک جائیے، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔ ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی، ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی، سادہ حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیری صورت جو تکی، تیری صورت جو تکی تے محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی، جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی، تیرا اچا ہے ناواں، ہائے ہائے ہائے، تیرا اچا ہے ناواں تے نہ کوئی پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ پیسے نہیں، تیری محبت چاہیے، یہ پیسہ لینا ہمارا طریقہ نہیں، پیسہ نہیں چاہیے، تمہاری محبتیں چاہیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول
सरवर आलम का दीदार हो गया। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते मैंने देखा कि उस आदमी का हाथ मेरे महबूब के हाथ में है और फरमा रहे हैं कि ए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, इसको मैं अपने रब की बारगाह में लेकर जा रहा हूं, इसकी सिफारिश करने जा रहा हूं, अपने रब की बारगाह में इसकी सिफारिश करने जा रहा हूं कि आज ये मेरे दर पे लौटा है। अजीज़ान गिरामी, उधर तो ये देर है, उधर ये देर है, और हम में कितनी देर है। उधर ये देर है, इधर तौबा ताइब हुआ, इधर माफी तलब हुआ, और उधर ने सरकार ने उसकी बाह को पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश के लिए लेके जा रहे हैं। हजरत बेदार हो गए, बेदार हो गए। सुबह अब सोच रहे थे कि किस तरह मुझे मेरे महबूब का दीदार हुआ। ये बात सोच रहे थे कि वही आदमी, वही बादशाह का मसाहिब सुबह सवेरे हजरत के दर पे आ गया। आप बड़ी मोहब्बत के साथ उससे मिले तो आपने उससे पूछा, भाई कैसे आना हुआ? बोला, सिर्फ मुझसे पूछते हो कि कैसे आना हुआ? क्या रात का पता नहीं तुम्हें? बोला, हाँ, यहां तक तो मुझे पता है कि मेरे आका तेरे हाथ से पकड़ के तुझे लेके जा रहे थे, आगे का मुझे पता नहीं। बोला, हाँ मैं बताता हूं आगे फिर क्या हुआ था। मेरे महबूब मुझे लेके मेरे रब की बारगाह में गए, मेरे रब की बारगाह में कहने लगे, या खुदा ये मेरा गुलाम है, ये मेरा उम्मती है, आज ये मेरे दर पे लौटा है, आज इसने आंसू बहाकर खुदा के दर पे माफी मांगी है, मैं तेरे दर पे सिफारिशी बनकर आया हूं। तो रब्बे कायनात की तरफ से आवाज मैंने सुनी कि मेरे महबूब जिसकी तू सिफारिश करता है, हमने भी इसको बख्श दिया और इसको अपने दोस्तों में शामिल कर दिया। अजीज़ान गिरामी, हम कहां जिंदगी खो रहे हैं, कहां जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लौट आओ, अरे दोस्तों, खुदा के दर पे लौटो, अल्लाह के नबी के दर पे लौटो, उस महबूब की गुलामी को अपना लो। आज तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस हमने ये अपना ढंग बना लिया है, ये हमने अपना ढंग बना लिया है। कहते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं। कभी अपने गिरेबानों में झांक कर देखो, क्या यही इश्क़ रसूल होता है? क्या इश्क़ रसूल यही है? सुबह उठते हो तो पहले दाढ़ी मुंडाते हो, क्या यही इश्क़ रसूल है? क्या यही गुलामी रसूल है कि तुम हराम खाते हो, रिश्वतें लेते हो, अल्लाह के नबी के दीन के साथ खयानत करते हो? क्या यही दीन है? क्या यही इश्क़ रसूल है? मस्जिदें वैरान कर दी, अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया, क्या यही इश्क़ रसूल है? हमारी निगाहें हमारी गुनाहों में, ज़ुबान हमारी गुनाह बोल रही है, पेट हमारे हराम खाने खा रहे हैं, क्या यही इश्क़ रसूल है? क्या सहाबा किराम ने यही इश्क़ रसूल सीखा था और इसी इश्क़ रसूल की तालीम दी थी? अज़ीज़ान गिरामी, आज हमें जरूरत है इस बात की, मिलाद मनाने वालों जरा अपने गिरेबानों में देखो कि मिलाद जिसका मना रहे हो उस महबूब को कितना राजी कर रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी, बिला तशबीह बिला मिसाल, मैं तशबीह नहीं दे रहा, मिसाल बात को समझाने के लिए। मसलन हजरत मौलाना अब्दुल वहाब सिकंदरी, अल्लाह इनको शाद आबाद रखे,
یہ ہمارے پاس مہمان بن کر آئے ہیں، ہمارے لائق کے سب تعظیم ہیں، ہم ان کے لیے ہم نے بڑا اہتمام کیا، راستے پہ چونا ہارا، ان کے لیے ہم استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ ذرا توجہ سے سننے کی سمجھنے کی بات ہے، ہم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب یہ آ گئے ہم نے بڑے نعرے لگائے کہ ہمارے حضرت آ گئے، ہمارے عالم آ گئے، ہمارے رہبر آ گئے، ہم نے بڑے نعرے لگائے، ہم ان کو اجرک پہنائی، ہم نے اس کو پھولوں کے ہار پہنائے، ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہم نے بڑی عزتیں کی۔ اب جب یہ پہنچ گئے تو انہوں نے ہم سے فرمائش کی کہ بھائی مجھے پانی کا گلاس تو پلاؤ، اور ہم نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے ادب میں ہیں، ہم تو آپ کی محبت میں کھڑے، پانی ہم نہیں پلائیں گے آپ کو۔ اب بولو ہم نے عزت کی یا عزت نہیں، بے فرمانی کی؟ بولو۔ بلا تشبیہ بلا مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا کے آنے کا ہم میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، بے شک کرو، اس سے منع نہیں ہے۔ کہیں کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا دے کہ سائیں میلاد سے روک رہا تھا، میں کہتا ہوں میں خود میلاد مناتا ہوں اور بڑا میلاد منانے کا بڑا داعی ہوں، لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ میلاد مناؤ، لیکن کبھی اس طرح بھی سوچو کہ جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو کتنا منایا، اس کی کتنی غلامی کی، اس کی کتنی فرما برداری کی۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ دیکھیں حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ، حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سفر میں تھے، سفر میں چلتے رات ہو گئی، کسی جگہ رات ہو گئی، عشاء کی نماز آپ نے فرض پڑھا اور سو گئے، تھکے ہوئے تھے اور سو گئے۔ اب آنکھ لگتی ہے، اب خاموش، ابھی آنکھ لگتی ہے تو مدینے والے کا جلوہ نظر آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے مہر علی سید ہے نا، آل رسول ہے نا، آل رسول میرے آقا کی اولاد ہیں، آل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے مہر علی اگر تم میری سنتوں پر عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اگر تم میری سنتوں پر عمل نہیں کرو گے تو میری سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ سرور عالم نے وہ وادی حمراء کا یہ واقعہ تھا اور حضور نے ایک خصوصی جوڑا پہنا ہوا تھا، اور آپ کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹے اگر تم سید میرے آل میرے اہل بیت تم میری سنتوں پر عمل نہیں کرو گے تو کون عمل کرے گا؟ بس آنکھ کھل گئی اور روتے ہوئے اٹھے، اور اس وقت یہ شعر پڑا اور زاروں قطار رونے لگے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، لاہو مکھ تھی مخیطت برد یمن، من بھاوری شکل دکھاؤ مٹھل، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھل، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھل، جیڑیاں ہمراہ وادی سن کریاں، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اج سکھ متران دی ودھیری میری جندڑی اداس گھنیری، اج سکھ متران دی ودھیری میری جندڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں،
مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریا کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریا سبحان اللہ۔ حضرت پیر میل علی شاہ صاحب کسی سفر میں تھے، رات ٹھہرے ہیں کسی جگہ، تو جس جگہ پہ حضرت رات کو آرام فرما رہے تھے پڑوس میں کوئی بارات آئی ہوئی تھی، پڑوس میں بارات آئی ہوئی تھی، تو وہ بچیاں چھت پر، گھر کی چھت پر بیٹھے کچھ گا رہی تھی، کچھ چھوٹی بچیاں وہ گا رہی تھی۔ وہ آواز جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں پڑا تو آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، زاروں قطار رونے لگے اور روتے رہے۔ آپ نے فرمایا ذرا ان پڑھنے والی بچیوں کو بلاؤ، ذرا وہ پھر مجھے پڑھ کر سنائے۔ اور 3 دن تک حضرت روتے رہے۔ کیا؟ یاری لگایا میں دل پر نالے تے میری ڈاڈھے نال پریت، یاری لگایا میں دل پر نالے میری ڈاڈھے نال پریت، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت۔ غلامی کا پٹا ڈال تو لیا ہے لیکن غلام بن کر دکھانا ہے۔ جب تک جان میں جان ہے اپنے محبوب کا غلام بن کے دکھانا ہے۔ یاری لگایا میں دل پر نالے تے میری ڈاڈھے نال پریت، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت۔ اور آپ فرماتے ہیں سار بانا میرے بانا راہیا شالا جیوی خیر تھی وہی ماہیا، سار بانا میرے بانا راہیا شالا جیوی خیر تھی وہی ماہیا، آکھی جا انہا پیاریاں دل جانیاں گوڑے نینا والیاں مستانیاں، بن تو ساڈے ایک گھڑی 100 سال دی، بن تو ساڈے بن تو ساڈے بن تو ساڈے ایک گھڑی 100 سال دی، بیٹھ ٹھکانے پئی تو ساڈے بھال دی۔ اللہ اللہ، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے غلامی رسول کہ جب غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا تو اب حکم ملتا ہے کھڑا ہو جا تو کھڑا رہنا ہے، حکم مل جائے بیٹھ جا تو بیٹھ رہنا ہے، جو حکم مل جائے پھر مسلطوں کو کیا دیکھنا، پھر لوگوں کی طرف کیا تکنا، پھر تانے اور خواری سے کیا ڈرنا۔ جب دل لگایا ہے، جب عشق لگایا ہے تو بس اس یار کو منا کے دکھانا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے آقا پر ایمان لائیں، جب مدینے والے آقا پر، یہ عورت ہے، اے مردو، اے انسانوں، اے لوگوں، ذرا سنو، ہم مرد کہلاتے ہیں اور ادھر ایک عورت کا عشق رسول دیکھیے. حضرت سیدہ ام سلمہ جب میرے آقا پر ایمان لائیں تو گھر میں رات دن روتی رہتی ہیں، گھر میں رات دن روتی رہتی ہیں، محبوب کو یاد کرتی ہیں اور آنسو تھمتے نہیں. اور میرے آقا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چل پڑے. حکم ایزدی ہوا، حکم ربانی ہوا. میرے آقا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ نکلے تو حضرت ام سلمہ خود اپنی بیانی فرماتی ہیں کہ میرے باپ کا بڑا وسیع و عریض کشادہ گھر تھا، لیکن مجھے یوں لگتا جس طرح کسی قبر کی کوٹھری میں بند ہوں. دنیں بھی روتی ہوں، رات بھی روتی ہوں، بس دل میں یہ تمنا ہے کہ کب وہ دن آئیں گے، کب مدینے جاؤں گی اور محبوب کا جا کر دیدار کروں گی. آپ فرماتی ہیں میری ہمجولیاں سہیلیاں آتی ہیں، کہتی ہیں ام سلمہ تجھے کیا ہو گیا، تو دیوانی ہو گئی، تو مستانی ہو گئی، کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کی ترجمانی حضرت سید عبداللطیف بھٹائی نے کی. پنالو یوان ہے ڈٹھو ہوں دکیو ہاں گھر بھی بھٹوڑی پنالو یوان ہے ڈٹھو. او محل ماڑیوں سبھئی لٹیو، محل ماڑیوں سبھئی لٹیو، لٹیو زیور ضروری بھینر کیاں وسارے وہ ماویاں، ادیوں ایڑو وروڑی بھینر کیاں وسارے وہ ماویاں. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں کہ تم نے میرا محبوب دیکھا نہیں، تم نے میرا محبوب دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتی تو مجھ سے زیادہ تم روتی. تم نے میرا آقا دیکھا نہیں. اللہ اللہ. پھر حضرت ام سلمہ ایک دن اپنے گھر سے نکل پڑی مدینہ منورہ کے لیے. اب پہاڑی سفر ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی رفیق نہیں، لیکن یہ محبت ہے کہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر پردیسن بن کر میرے آقا کے دیدار کے لیے نکل پڑتی ہیں. کر دو للہ کرم، کر دو للہ کرم، کر دو للہ کرم، اے میرے شاہ امم، دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں نم. کر دو للہ کرم، کر دو للہ کرم. زیست کی ایک گھڑی سخت مشکل ہے کڑی، اب بلا لیجئے ہمیں تن میں سانسیں بھی ہے کم. کر دو للہ کرم، کر دو للہ کرم. سبحان اللہ. پھر ایک ایسا دن بھی آیا، یہی ام سلمہ ام المومنین بنی اور میرے آقا کے نکاح مبارک میں آئی. اس عشق کا صلہ، اس محبت کا صلہ رب کائنات نے اسے عطا کیا. جو روتی تھی، تڑپتی تھی میرے آقا کی محبت میں، رب کائنات نے اس کا یہ صلہ دیا کہ پوری دنیا کے مومنوں کی ماں بن گئی. عزیزان گرامی،
تو سرکار کو منانا سیکھو، حبیب کے در کی غلامی حاصل کرنا سیکھو۔ میرے دوستو، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کی رہبری اور رہنمائی میرے آقا کی زندگی سے نہ ملتی ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم کس کیٹیگری کے ہو، کس حیثیت کے مالک ہو، اگر حاکم وقت ہو تو بھی میرے آقا کی زندگی میں تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم غریب سے غریب تر ہو، مسکین آدمی ہو، تو تم کو بھی میرے آقا کے در کی غلامی سے وہاں سے رہبری اور رہنمائی ملے گی۔ اگر تاجر ہو تو دیکھو میرے آقا کس طرح تجارت کرتے تھے۔ اگر تم شوہر ہو تو دیکھو خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر کو دیکھو کہ بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اگر تم باپ ہو تو حسنین کے نانا جان کو دیکھو، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو کہ کس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کے پڑوس میں رہتے ہو تو مدینہ منورہ کی طرف دیکھو، میرے آقا اپنے پڑوسیوں سے کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ اگر تم مرشد ہو تو دیکھو مرشدوں کا مرشد میرے مدینے والے آقا، ان کی زندگی اپنے مریدوں کے ساتھ کس طرح تعلق اور برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر تم عالم ہو، اگر تم مفتی ہو تو دیکھو میرے آقا کس طرح فتویٰ دیتے ہیں اور کس طرح محبت سے اپنا دین سکھاتے ہیں۔ اگر مبلغ ہو، اگر تم دائی ہو، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، ذرا دیکھو میرے آقا کس طرح دین سکھا رہے ہیں۔ آج ہم نے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیا، ایک لاٹھی لی ہوئی ہے، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور اسی لاٹھی سے امیر غریب فقیر ہر ایک کو ہانک رہے ہیں، ہر ایک پہ وہی لاٹھی برسا رہے ہیں۔ نہیں، میرے آقا کا یہ طریقہ نہیں، میرے آقا کا اسوہ حسنہ سیکھو کہ میرے آقا دین کس طرح سکھا رہے ہیں۔ سرور عالم کے دربار اقدس میں مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، ایک اعرابی آیا، اس بدوی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، پیشاب کرنے لگا تو صحابہ اٹھے، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ یسرو ولا تؤثرو، آسانی کرو تنگی نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، جو کرتا ہے کرنے دو، جو کرتا ہے کرنے دو۔ اس نے پیشاب کیا تو میرے آقا نے اس کو بڑے پیار سے اپنے قریب بلا لیا۔ اے مبلغوں، اے تقریریں کرنے والوں، اے لوگوں کو دین سکھانے والوں، ادھر دیکھو میرے آقا کس طرح دین سکھا رہے ہیں۔ اس گنہگار کو، اس آدمی نے جس نے ایک غلط کام کیا ہے، میرے آقا نے اس سے نفرت نہیں کی، اس پر فتویٰ نہیں لگایا، لیکن اس کو اپنے قریب بلا لیا اور اتنا قریب کیا، اتنا قریب کر دیا کہ اس کے گھٹنے میرے آقا کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بولو ایسا کوئی خوش نصیب اور ہو سکتا ہے کہ جس کے گھٹنے میرے آقا کے گھٹنے سے لگے ہوئے ہوں؟ میرے آقا نے اس کو بڑے پیار کے ساتھ فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادت کے لیے ہوتے ہیں، یہ بول و براز کے لیے، یعنی پیشاب اور گندگی کے لیے یہ نہیں ہوتے، یہ گھر اللہ کی عبادت کے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، بنیادی طور پر وہ بدوی آدمی تھا، اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، بڑے پیار سے اس کو مسئلہ سکھا دیا۔ اور اصل میں اس میں ایک حکمت اور تھی کہ میرے آقا طبیب کل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اگر اس کا پیشاب درمیان میں روک دیا جاتا ہے تو وہ مثانے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے اس کو پیشاب درمیان میں روکنے سے منع کر دی کہ صحابہ کو روکا کہ چھوڑو جو کرتا ہے کرنے دو۔ اصل میں اس کی طب کے لحاظ سے اس کا علاج بھی کیا جا رہا تھا۔
پھر جہاں پر اس نے پیشاب کیا، اب مسجد جو زمین جو پلیت ہو جائے تو کس طرح پاک کر دی جائے، یہ اور صحابہ کو پتا نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پانی کے دلو لے کے آؤ، اس کے اوپر بہا دو، زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ ادھر ان کو مسئلے کا پتا چل گیا، ادھر اس اعرابی کو مسئلے کا پتا چل گیا، اور ادھر میرے آقا نے مبلغین کو دین سکھانے کا طریقہ سکھا دیا۔ عزیزان گرامی، اگر تم مبلغ ہو تو میرے آقا کے تبلیغ کے طریقے کو دیکھو، اگر تم عالم ہو تو میرے آقا کے تعلیم کا طریقہ دیکھو، مدرس ہو، معلم ہو تو دیکھو انما بعثت معلما، میرے آقا جو معلم کائنات بن کر آئے ہیں، دیکھو کس طرح اپنے غلاموں کو دین سکھا رہے ہیں۔ اگر تم سیاسی لوگ ہو، اگر سیاست سے وابستگی رکھتے ہو، سن لیجئے، آج لوگ بعض پیروں نے، بعض علماء نے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ بھئی سیاست اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ سن لیجئے، سیاست کوئی جدا چیز نہیں، سیاست بھی مذہب کا حصہ ہے، سیاست بھی اس دین کا حصہ ہے۔ اگر سیاست دین سے جدا ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ مدینے کے سب سے پہلے حاکم کون سے ہیں؟ بولو، اگر سیاست کرنا، اگر حکومت چلانا، اگر رعیت کے ساتھ وہ حاکمانہ معاملات کرنا، یہ اگر مذہب میں نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ مدینے کے حاکم کون ہیں؟ مدینے والے آقا حاکم ہے نا۔ میرے آقا کمانڈر ان چیف ہے اسلامی فوج کے میرے آقا کمانڈر ان چیف ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا اپنے غلاموں کو تربیت بھی دے رہے ہیں، تیر چلانے کی تربیت بھی دے رہے ہیں، گھڑ سواری کی تربیت بھی دے رہے ہیں، دوڑنے کے مقابلے بھی کرا رہے ہیں، دوڑنے کے صحابہ کے دوڑنے کے مقابلے ہو رہے ہیں، اور کبھی کبھی بنفس نفیس خود اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ زکیہ طیبہ طاہرہ عائشۃ الحمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود دوڑ لگا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ہمارے جیسا کوئی مولوی، کوئی وہ پیر، کوئی ایسے بیوی کے ساتھ دوڑے، کہیں گے یار دیکھو ملاقات کا تو دماغ خراب ہو گیا، بھائی بیوی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ جی آج ہم سنت سے دور ہو گئے، بھائی جب میں ہمارے آقا اپنی زوجہ محترمہ سے دوڑ لگا رہے ہیں تو یہ تو سنت ہوئی نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھوک تھوک، جو سنتیں میٹھی لگتی ہیں، بھائی میٹھی میٹھی سنتیں، میٹھی میٹھی سنتیں، الحمدللہ پٹکا بھی میٹھی سنت ہے، لیکن یہ دوڑ لگانا بھی تو میرے آقا کی سنت ہے، گالیاں سہنا بھی میرے آقا کی سنت ہے، پتھر سہنا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ تو مولی گل محمد صاحب ذرا رک جا، اپنے زبان کو لگام دے دے، اوروں کو تالے نہیں لگا سکتا تو تو اپنی زبان کو تو تالا لگا سکتا ہے۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں، ہمارا یہ وتیرہ نہیں کسی کو گالیاں دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے اوپر فتوائیں جھاڑ دینا۔ ہمیں جو فتویٰ دے رہا ہے دیتا رہے، ہمارا دل کھلا ہے، ہمارا دل کھلا ہے۔ کوئی کہتا ہے تو اس کو کہنے دو، اس بیچارے کا دل خوش ہوگا۔ میری طبیعت پہ کیا فرق پڑے گا؟ کرم اللہ وہی کرم اللہ ہے۔ کسی نے 20 گالیاں دے دی تو بھی کرم اللہ وہی کرم اللہ ہے۔ کوئی میں گھٹ نہیں گیا، کوئی کلو گھٹ گیا ہوں۔ اگر کسی نے مجھے 20 گالیاں، 20 میں میرے تعریف کے القابات لگا دیے، اشتہار کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں تو میرا گردن جھک جاتا ہے۔ سندھی میں چوندو ہے نا تے بلی جے متھا اٹھ جو پاکھڑو دا رکھو، بلی ویچاری اٹھ جو پاکھڑو چھا کھڑی سگے۔ مجھو مکھے ایڈا وڈا لقب نہ ڈیو، ہانے تے دل پر جے نالے تے یارن کے چڑ لگی آ۔ بھائی کوئی اعتراض ہوجے تو کا گال کجے، کپے شریف دے کاوڑا سبحان اللہ اوڑے تے ڈسو یا ٹھرے تو یا نہ۔
کا علمی گال ہوجے تو دل خوش تھے تو یار اگیوں علمی مانو آ علمی گال تھیا کو مکھے جاکھوڑ جستجو جو موقع ملے پر ہانے ہکڑو جے پنجی دل خوش کرن چاہے تو چھڈو اس ویچارو دل خوش کر بھئی تہاں کے گاریوں نہیں دو مکھے گاریوں نہیں دو پیو دے گاریوں اساں جی طبیعت کیڑو فرق پوندو ہاں تواں موں وٹ اچے ڏسو ماں تاں کے خط ڏيکاريا ته هي پیکٹ بھریا پیا ہن گاریون جا ماں بھیڑ تے گاریوں ڏين ٿا پیا هڪڙا لکھندا سي تو غوث سي تو قطبي تو کلندر تو فلان هي نڪو هنن جي تعریف سان مجھے طبیعت تے فرق تو پے نڪو هنن جي گاریون سان مجھے طبیعت تے فرق تو پے هو پنجي دل خوش تو کرے هو پنجي دل خوش تو کرے ڇڏي ڏيو جيڪي کن ٿا کرن ڏيو انهن کي جيڪڏهن داڑھی رکھن سنت آ تو گاریوں سہن بھی تو سنت آ نا فتوا سہن بھی سنت آ پو ہی سنت ادا کیو دا داڑھی پٹکے والی ان سنت خوش تھا تھيو تو پو ہی سنت ادا تے دا راہ چو تھيو سبحان اللہ بلا ہرو بھرو تہاں کے گال نہ تھی ونے جذباتی تھی دا ونجو تو نویں دا کے ان جی مجلس میں نویں دا کے بس تہاں کے گال نہ تھی ونے پسند نہ تھی اچے نویں دا کے بھائی ہانے جو تہاں سائی چادر ویڑھے وری اتر مکھے ونی کے اگیوں وہندو تو ویچارے کے تکلیف تھے یا نہ تھی حضرت پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ فرمائندا تو بھائی جو جیکو نہ تساں مخالف ہوئے ان کو کچھ نہ آکھو تساں ایویں کرو جو اچھے کپڑے پاؤ اچھے کپڑے اتنا 100 روپے دا نوٹ ہو 100 روپے دا نوٹ کو اچھے کپڑے پا اتر مکھ وہی دے گو باہ لوڈ جلی ونجو بس بھئی یاد پہ جل ویسی پان فرمائندا انہیں کہ کچھ نہ چو ہن پنجی عادت میں آ تہاں پنجی ہو پنجو رنگ ڈیکھارے تہاں پنجو رنگ ڈیکھاریو عزیزان گرامی اسا فقیر ہوں فقیرن جو کم نہ ہے یہ کرن یہ مجھا دوستو جواب در جواب چھڑے دیو جے جی ہلے تو اللہ ان کے بھی خوش رکھندو اسی انہیں دے لا دعا گوائیوں خدا کرے شل خوش آباد ہو جی خدا ان کے دکھو ڈی نہ ڈیکارے سنی آ اسان جو عالم آ اسان جی عزت آ اسان کے انہیں سا بھی پیار آ بھلی ہوں اسان جے لا چھا سمجھندو ہو جے کیڑیوں فتواؤں لگائیندو ہو جے اسان جے دل میں وری ان جے لا محبت بھی آئے عزت بھی آئے ای بدھو مجھا جے فقیر آہو مجھا مرید آہو مرید صدایو تھا مجھے جماعت کرمیہ جا علماء یا خلفاء یا مبلغ ماں سبنی کے گزارش تو کیا تو کہ بھی سنی عالم کے خلاف تمہاں کے گالائنو نہ بھئی تمہاں پنجو موقف بیان کہو بے تے تنقید کرن مو چھا حاصل تھیندو ہکڑے بزرگ کے اچے چوندے یزید تے لعنت وجے یا نہ بزرگ فرمایا تھا یزید تے جتری دیر لعنت ویندے وجھندے میں ہی اتری دیر مجھے سونے نبی تے صلاۃ وہی پڑھ تے ثواب ملے محبوب تے درود وہی پڑھ اوہا دیر جکا وہی دو یا بی پٹان کری اوہا وہی درود پڑھ دو کہ اجر ہی ثواب ملے بھئی تہاں پجے تقریرن میں تبلیغ میں محبوب دے عشق دی گال کہو مانن کے پیغام محمدی بدھایو مانن کے مجھے سونے حبیب دے دین دے سجو ایو موضوع کو تھوڑو آجا یہ موضوع کو تھوڑ لو چو صلی اللہ علیہ یا علم النفس سائیکالوجی جو قاعدو آ تو جے شے جی جتری مخالفت تھیندی آ وہ شے اوترو ودھیک ابھرندی آ یہ قانون آ قدرت جو جے جے جتری مخالفت تھیندی آ وہ اوترو متھے ابھرندو آ اور پیری دا اساں جو سندھ میں ہویا سی الحمدللہ بلوچستان وری سے پنجاب ہیر الحمدللہ صوبے سرحد میں بھی جلسہ کرے آئے ہوں 8,500 کلومیٹر ہن ربیع الاول میں مسافر کیا 8,500 کلومیٹر 8,500 کلومیٹر
सिर्फ हिन हिकिड़े महीने रबीउल अव्वल में मूं सफ़र कयो आहे। ऐं एतिरी मुहबत पठान वियासीं साईं, उहो पंहिंजो जेको आहे हरीपुर ऐं हज़ारा मुश्किल गुज़ारा। उते जा माण्हू न ॼाण न सुञाण, उते वियासीं जीअं दिलबर साईं, तेरा साईं, मेरा साईं दिलबर। अरे भाई हिन खे कंहिं सेखारी? मुंहिंजो होॾे पेन लॻी वियो आहे नाले ते, हे हिते पठाणनि खे कंहिं सेखारी? भाई जेकॾहिं को मुखालफ़त करे थो उन में असांजो फ़ाइदो आहे, नुक़सान कोन्हे। असांजी कामयाबी आहे, असांजी नाकामी न आहे। सम्झो था मुंहिंजा पिरी प्यारा, त तव्हां जंहिं बि बुज़ुर्ग सां निस्बत रखो था न, जंहिं बि अलाह वारे सां तव्हांजी निस्बत आहे, उन पंहिंजे निस्बत खे क़ाइमु रखो, पंहिंजे मुर्शिद सां निस्बत क़ाइमु मज़बूत रखो। मसलन हिते अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला साईं मशहूरी साहिब जी जमात जा माण्हू मूंखे नज़र था अचनि, क़िबला साईं सजण साईं मददुल आली जी जमात बि नज़र थी अचे। हिन महफ़िल में अल्हम्दुलिल्लाह सरहंदी जमात जा बि नज़र था अचनि पिया। हर पीर जा, हर बुज़ुर्ग जा, हर शेख तरीक़ जा फ़क़ीर हिन आज सां मोहब्बत रखंदा आहिनि। ऐं मां बि हर कंहिंजे लाइ दुआगू हूंदो आहियां। ऐं ख़ुदा जी इज़्ज़त जो कसम तव्हांखे खणी मां ख़ुदा जे हिन अलाह जे वलीअ जे पिड़ में ॻाल्हि थो कयां त शैतान खां सवाइ ॿिए कंहिं सां मुंहिंजी अदावत कोन्हे। शैतान या उनजा साथी बदमज़हब बदअक़ीदा उन्हनि खे छॾे बाक़ी मुंहिंजी ज़ाती रंजश कंहिं सां बि कोन्हे। बाक़ी मूंखे जेको ॻाल्हाए थो पियो ॻाल्हाए, छॾे ॾियोसि उनखे। पिरी प्यारा महबूब जी सुन्नतुनि ते अमल कयो, शरीयत वारी वाट वठो, मुंहिंजे आका जे फरमाबरदारी वारो रस्तो वठो, उथो वेहो उहा वाट अपनायो जेका मुंहिंजे दिलबर नबी सेखारी आहे। हाँ मुंहिंजा दोस्तो, ही जेका असां में तबकाती तफ़रीक अची वई आहे, सियासी तौर ते असीं मार खाई विया आहियूं, समाजी तौर, माशी तौर, मुआशरती तौर जेको असां तनज़ुल में पइजी विया आहियूं, सबब हिकिड़ो आहे जो असां मदीने वारे साईं जी ग़ुलामी छॾे ॾिनी आहे। महबूब जी ग़ुलामी इख्तियार कयो, मुंहिंजे सुहिणे हबीब जे तरीक़े खे अपनायो। ख़ुदा जो कसम मदीने वारे साईं जे ग़ुलामी में ॿिन्ही जहाननि जी इज़्ज़त जो राज़ रखायल आहे। चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। दिलड़ी दिनम जा तोखे मुझा सोना, दिलड़ी दिनम जा तोखे या वापस वरण जी नाहे, सिर जो कयो मुसो। इनखे वेहारियो फतवा उन जी मुद्द लगी पई आहे, वरी का ॿी फतवा हणाईंदो असांखे। वेह हेठ। सजी स्टेज मुफ्तियुनि सां भरी पई आहे, वरी का ॿी मिसकीन ते फतवा हणाईंदो। वो दिलड़ी दिनम जा तोखे मदनी, दिलड़ी दिनम जा तोखे या वापस वरण जी नाहे, सिर जो कयो मुसोदो हाजत कुछण जी नाहे। सवे दुनिया में सुना बेहद हुस्न वारा, सवे दुनिया में सुना बेहद हुस्न वारा, पर तोसां मजाल कंहिंखे सिर्फ़ में बीहण जी नाहे। है दिलड़ी दिनम जा तोखे आका, दिलड़ी दिनम जा तोखे या वापस वरण जी नाहे, सिर जो कयो मुसोदो हाजत कुछण जी नाहे। बस जिस्म तव्हांजो मातली में हुजे पर दिल तव्हांजी मदीने में। हाँ जिस्म पंहिंजे ॻोठ हुजेव जितों जा आयो, जिस्म तव्हांजो ॿारड़नि बचड़नि दुकान मकान कम कारोबार सां हुजे, पर दिल तव्हांजी मदीने वारे साईं। क़बूल आहे इहा ॻाल्हि? शाबाश, ख़ुदा ख़ुशि कंदो।
یہ سمجھو تو پونا بتھا جن پیا پر یہ جو ویٹھا ہو تو ہکڑو نو تھیو محبت آن سے خدا تو آگے آباد کندو رب خوش کندو جے ہن پڑ میں آیا ہو تو اج مجھی بھکڑی درخواست ہکڑی درخواست ہاں محبوب جی غلامی سچی اپنا فرما بردار بن جی ونجو مجھے سونے جے سنتن تے عمل کئی جن کے داڑھی نہ ہے سے وعدو کرے تو انشاءاللہ داڑھی رکھندا سے داڑھی ان وارن تک کھیوں آ باقی ہوپ تک کھڑن نا سمجھو ہاں سواری مبارک رکھایو 5 وقت نماز پڑھو جماعت سا نماز پڑھو دعا جلا تو پٹر ویٹھا ہوں تاجے سائیں جن بابا سائیں جن قبلان کے ایکڑو مانوں کو چوے سائیں مجھے کہ میں دعا گھرو سائیں جن فرمایا تو دا کہ ایکڑو کم کو بنی جو کو دکان کو مکان مکھے اللہ تعالی کم ہی رگے دعا جو ڈنو سجو ڈی ویٹو فقیرن جلا دعا گھرو ہاں محبوب جی امت جلا سجو ڈی ویٹا دعا گھرو مجھا پری پیارا تو پو انہیں سونے حبیب جے در جی غلامی کبھی یا نہ کبھی جے کہ نماز نہ پڑھندا آیو سے نماز پڑھو جے کہ مجھا 205 گریبان میں ڈسو ماں پان کے ڈسا تا پان کے ڈسو ضمیر بدھائیں دو اندر وارو قاضی بدھائیں دو تو تو میں کیڑا کیڑا گناہ آہن کیڑا او گناہ ہیں اندر وارو قاضی بدھائیں دو پو مجھا دا پان سدھارے مجھے محبوب جے شریعت سنت واری واٹ وٹھ ہاں او مجھا پری پیارا مجھے محبوب جی آمد تھی اسان جیلا مدینے وارو سائیں رحمت